بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دو نعمتیں ہر بندے کو دیں، ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ سوز عشق کا مرکز ہے، ساری محبتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دوسرا اللہ نے پھڑکتا ہوا دماغ دیا، سارے علوم کا منبع انسان کا دماغ۔ چنانچہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی۔ یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں، مگر عقل کا اپنا کام ہے اور دائرہ کار ہے، اور عشق کا اپنا دائرہ کار ہے۔ عبادت میں عشق کام آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل محبت کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یا تو خالق سے محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر مخلوق کی محبت ضرور ہوگی۔ دنیا کے ہر انسان کو اس محبت سے واسطہ پڑتا ہے، مگر فرق ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہے تو یہ اللہ کی محبت کہلائے گی۔ ماں باپ سے محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، تمام محبتیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی محبت کہلائیں گی، اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کے نفس کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، ان کو مخلوق کی محبت کہیں گے۔ خالق کی محبت میں نور ہے، مخلوق کی محبت میں ظلمت ہے۔ تو محبت تو دل میں ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوگی، شریعت کے مطابق ہر محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، خلاف شرع ہوگی تو حرام کہلائے گی۔ محبت ہوتی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کہ انسان عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ منزل جانی ہو نا، پیدل چلنی آسان مشکل ہوتی ہے، سواری ہو تو آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو مشرق سے مغرب جانا ہو اور پیدل چلے تو میرا خیال ہے سالوں کے بعد بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور ہوائی جہاز پہ سوار ہو جائے تو سبحان اللہ ایک دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ عشق کے خدا اس ہوائی جہاز کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو جاتا ہے نا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ کے ساتھ اس کا وصل آسان ہوتا ہے۔ کیا علامہ اقبال نے اچھا شعر لکھا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں سمجھا تھا زمین و آسمان کے فاصلے ہم طے نہیں کر سکتے، عشق کی ایک جست نے زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا۔ راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، عشق کا ہے بہت بڑا احسان۔ یہ عشق کا احسان ہے کہ وہ بندے کو اپنے اللہ سے واصل کر دیتا ہے۔ اس لیے جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا ہے ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے، جو عقل کی بنیاد پہ چلتا ہے ہمیشہ راستے میں رہ جاتا ہے۔ جو عقل کی بنیاد پہ چلے اس کو فرزانہ کہتے ہیں، بڑا عقل مند ہے، اور جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو شاعر نے ایک عجیب شعر لکھا، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، کہ جو عقل کی بنیاد پہ اس راستے پہ چلے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ جن کے اندر عشق کی دیوانگی ہوتی ہے وہ منزل پہ پہنچ کے دم لیتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کا عاشق بن جاتا ہے پھر مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ عجیب شعر کہا، تو اس لیے عقل کے زور پہ جانا مشکل ہے، عشق کی بنیاد بنا لیں تو پھر منزل پہ جانا آسان ہے۔ علامہ اقبال نے بہت عجیب اشعار کہے ہیں، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ کہ اگر عقل ہو اور ہر چیز میں مصلحت کو دیکھیں تو کہتے ہیں بڑی پختہ عقل ہے، اور عشق اگر مصلحتوں کو دیکھے تو کہتے ہیں یہ ابھی کچا ہے۔ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی۔ کہ محبوب کا پیغام لے کر قاصد آیا تو عشق نے جیسے محبوب کا پیغام سنا قدم اٹھا لیا عمل کی خاطر، اور عقل بیچاری ابھی اس میسج کا مفہوم ہی سمجھ نہیں سکی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ عشق نے تو آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی، اور عقل باہر کھڑی دیکھ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ سے محبت ہے۔ اسی لیے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے، محبوب کا نام پیارا لگتا ہے۔ ایک دفعہ نام لینے سے جی نہیں بھرتا، نام لے کے بدن میں مٹھاس آ جاتی ہے۔
اب یہ عشق ملتا ہے کثرت ذکر سے۔ اصول یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ شریعت نے جہاں حکم دیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا۔ یہ جو کثرت کا حکم دیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ میرے بندے کثرت سے میرا ذکر کریں گے، ان کے دل میں میری محبت آئے گی اور محبت ان کے لیے میرے ساتھ وصل کا سبب بن جائے گی۔ ایک نقطہ، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے۔ جہاں بھی دنیا کی محبت ہوگی ایک دن جدائی ہونی ہے، تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ ایک فرق ہے خالق کی محبت میں جو رحمانی محبت ہے اور مخلوق کی محبت میں جو شیطانی محبت ہے۔ خالق کی محبت سے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے۔ خالق کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے۔ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کہاں انوالوڈ ہے۔ چین نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں میں بیٹھنے کی بجائے الگ جا کے بیٹھے گا، ادھر فون سن رہا ہے، ادھر میسج کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔